अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। ब्राज़ील जो कि 5th लार्जेस्ट और 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होता है, जहां घने जंगलात और खुले आम फिरते क्रिमिनल्स की बहुतात है, वहीं अनफोल्ड होती है ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की जो स्मगल होके एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म पहुंचा और फिर कई दहाइयों बाद ढूंढ निकाला उसने अपने माँ बाप को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1985 में, जब ब्राज़ील की स्टेट सेंटा कैटरीना में रहने वाली एडलिना की ज़िंदगी से निकला उनका पार्टनर और शामिल हो गया उनका नौमौलूद बेटा, जिसका नाम उन्होंने रखा लिनार्डो। गो के एडलिना की ज़िंदगी में ये बहुत मुस्बत तब्दीली थी, लेकिन ये तब्दीली ज़्यादा अरसे तक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ना रह सकी, क्योंकि एडलिना का ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था और एडलिना की बहन एडनेस के मुताबिक एडलिना के अपने पार्टनर से ब्रेकअप के बाद घर वापस आ जाने ने जिंदगी को इस गरीब खानदान पर मजीद तंग कर दिया। ऐसे में लिनार्डो की पैदाइश इस खानदान के लिए खुशी से ज्यादा परेशानी का बाइस थी। लिहाजा एडलिना के वालिद ने वो फैसला लिया जिसने लिनार्डो की पहचान और जिंदगी सब बदल डाली। एडलिना के फादर ने उनसे कहा कि वो इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते, सो इन्हें इसको किसी ऐसे कपल या फैमिली को सौंप देना चाहिए जो इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकें और इसे अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। हालात की सताई एडलिना को बाप की बात मानने के अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आया, और फिर ये सब उसके लिए नया नहीं था। गुर्बत के ना ख़त्म होने वाले साइकिल से गुजरती एडलिना पहले भी अपने 2 बच्चे, जिनमें से एक लड़की थी, एक अमीर खानदान में पालने के लिए दे चुकी थी। लिहाजा ये हाल उसके लिए नया ना था, ना इस पर अमल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जाहिर है, गुर्बत की चक्की में बिलखते बच्चे से बेहतर उसका किसी अच्छी जगह होना है। लेकिन इस दफ़ा इस फैसले पर अमल करते हुए एडलिना ये नहीं जानती थी कि इस बार उनकी औलाद किसी खानदान नहीं बल्कि ब्राज़ील के बच्चे स्मगल करने वाले माफिया को दी जा रही है। ब्राज़ील का बच्चे स्मगल करने वाला माफिया 80 और 90 की दहाइयों में बहुत एक्टिव था। वो कमज़ोर और गरीब औरतों से चंद पैसों के एवज उनके न्यू बॉर्न बेबीज खरीद लेते और इन्हें दूर दराज इलाकों बल्कि मुल्कों में फ़रोख्त करते। इन सब बातों से अनजान एडलिना ने अपना नौमौलूद बच्चा, जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा था, एक नर्स के हवाले कर दिया, उसे एक अच्छे खानदान के सुपुर्द करने के लिए। मगर ये नर्स थी एक कारिंदा बच्चे स्मगल गैंग की, जिसने हवाले कर दिया लिनार्डो को एक कपल इब्राहिम और टोवा के $5000 के एवज। इस कपल ने लिनार्डो का नाम लिवर रख दिया और लिनार्डो वहां परवरिश पाने लगा। कहा जाता है कि बच्चों की स्मगलिंग का ये कारोबार ब्राज़ीलियंस के लिए इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ कि इसमें जजेस, लॉयर्स, नर्सेस और इवन के डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया और इससे कमाए $40,000। इस कारोबार में ब्राज़ील को अहमियत इसलिए भी हामिल थी क्योंकि साउदर्न ब्राज़ील की ब्लू आइज़ वाले बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब लिनार्डो, जो कि लिवर बन चुका था, इब्राहिम और टोवा के घर गो के अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और उसके लिए वही उसके माँ बाप थे। मगर उसके इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे और उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 6 साल की उम्र में एक दोस्त की माँ ने कहा कि वो टोवा का बेटा नहीं है। तब टोवा से सवाल करने पे लिवर को पता चला कि वो उसके हकीकी पेरेंट्स नहीं हैं। शायद उसी दिन लिवर ने अपने माँ बाप को ढूंढने और अपनी असली शनाख्त की खोज लगाने का फैसला कर लिया था। जब ही उसने 14 साल की उम्र से तलाश शुरू कर दी अपने माँ बाप की। लिवर की किस्मत अच्छी थी कि इस तलाश में उसके गोद लेने वाले पेरेंट्स ने भरपूर साथ दिया और उसे वो सब इंफॉर्मेशन दी जो वो उसके और इस स्मगल्ड एडॉप्शन के बारे में जानते थे, जिनमें उसके ब्राज़ीलियन ओरिजिन की मालूमात शामिल थी। लिवर ने यह मसला अपने को-वर्कर के सामने रखा तो उसने इसे ब्राज़ील के चिल्ड्रन स्मगलिंग के कारोबार के बारे में बताया और साथ ही साथ
اس کے پاس موجود تمام ڈاکومنٹس کے فیک ہونے کا انکشاف بھی کیا، مگر لیور بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اور نہ ہی گزرتے سالوں میں اس کے دل و دماغ سے اپنے خاندان کو چھوڑنے اور اپنے اصل خاندان سے جڑنے کا مقصد مٹایا تھا۔ نتیجتاً 2007 میں جب لیور کی عمر 22 سال تھی، اس نے ایکٹیولی اپنے پیرنٹس کی تلاش سٹارٹ کرتے ہوئے کورتیبا کے آن لائن نیٹ ورک سے کانٹیکٹ کیا، کیونکہ اس کے پاس موجود ڈاکومنٹس میں اس کی برتھ پلیس وہی مینشن تھی۔ ان لوگوں کے ذریعے اس کا رابطہ برازیل کے اورکت نیٹ ورک سے ہوا، جس نے لیور کو ان لوگوں سے ملوایا جو اس کی سٹوری سے انسپائرڈ تھے۔ بہرحال لیور کی تلاش لا حاصل رہی، وقت گزرتا رہا، مگر لیور نے اپنی امید نہ چھوڑی۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور 2009 میں لیور کا رابطہ برازیل کی مسنگ پرسنز آرگنائزیشن سے ہوا، اور وہیں سے اس کی کہانی میں امانڈا کی انٹری ہوئی، جس نے یہ آرگنائزیشن ایک ویب سائٹ کی صورت میں تشکیل دی تھی اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کرنے کے لیے، اور پھر اسے دوسروں کی ہیلپ کے لیے قائم اور فنکشنل رکھا تھا۔ امانڈا نے لیور کی ہر ممکن مدد کرنے کی ٹھانی اور اپنی ریسرچ شروع کی، جس کے لیے اس نے کھنگال ڈالے 30 سال پرانے نیوز پیپرز اور ڈاکومنٹس، اور اس کو مل گئی پیلے صفحات پر بکھرے برازیلین چلڈرن سمگلنگ نیٹ ورک، جس میں سے 4 گروہوں کو 1980 کی دہائی میں ہی اریسٹ کیا جا چکا تھا۔ تاہم یہ ساری معلومات لیور کا کوئی لنک نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ شاید قدرت کو لیور کا ابھی اور انتظار منظور تھا، لیکن لیور بھی ڈٹرمائنڈ رہا اور اپنی سٹرگل کو اپنے خاندان سے مل جانے پر ہی ختم کرنے کی ٹھانے رہا۔ اسی دوران اسرائیل میں اڈاپٹڈ بچوں پہ لکھی گئی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی، جس نے توجہ حاصل کی مائی ہیریٹیج کی۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو اڈاپٹڈ بچوں کو ان کے خاندانوں سے ملواتا تھا، وہ بھی فری میں ڈی این اے ٹیسٹ کے تھرو۔ لیور جو کہ اپنی تلاش میں بہت آگے نکل چکا تھا اور ہر سٹیپ پہ ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے قدرے دل شکستہ تھا، مائی ہیریٹیج کا ٹیسٹ کروانے پہ بہت وقت لینے کے بعد راضی ہوا، چونکہ اس نے ناکامیوں اور بند دروازوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھا تھا، اس لیے اس دفعہ وہ پر امید نہ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیور کو انیشلی وہاں سے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور وہ نامراد ہی لوٹ گیا۔ زندگی کے سال گزرتے گئے اور 2018 میں لیور کو وہ خوشخبری کا پروانہ آیا جس کا اسے اپنی زندگی کے پچھلے 23 سال سے انتظار تھا۔ یہ تھی مائی ہیریٹیج کی ای میل، جس میں لیور کا ڈی این اے مرسیا نامی لڑکی سے میچ ہوا تھا، اور ای میل کے اکارڈنگ وہ لیور کی کزن تھی۔ پھر ایک اور ٹیسٹ کروایا گیا جس سے پتا چلا کہ مرسیا کے فادر لیور کے انکل ہو سکتے ہیں۔ ٹیسٹوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا، مگر ہر ٹیسٹ پہ ملنے والی نئی لیڈ لیور کو تسلی دلاتی تھی کہ بس اب اس کا خاندان مل جائے گا۔ ایسے ہی ایک ٹیسٹ کے نتیجے میں لیور کی ایک اور کزن روزا کی دریافت ہوئی، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لیور کے فادر روزا کے 13 بہن بھائیوں میں سے تھے، مگر قسمت کی ستم ظریفی کے ایک کے سوائے سب مر چکے تھے، لہٰذا آخری رہ جانے والے شخص کا ٹیسٹ کیا گیا۔ یہ ٹیسٹ جو لیور کی امید کی آخری کرن تھا، نیگیٹو رزلٹ کے ساتھ لیور کا اپنے خاندان سے ملنے کا خواب توڑ گیا، اور جب لیور نے ساری تلاش کو لا حاصل سمجھ کے چھوڑ دیا، تب 2022 میں مائی ہیریٹیج کی میل سے جولیانا نامی لیور کی ایک اور کزن کے بارے میں انفارم کیا گیا۔ جولیانا کی فیملی اٹلی میں تھی، مگر وہ خود برازیل میں تھی۔ اس نے لیور کو فیملی کے لوگوں کے کانٹیکٹ اور نمبر پرووائڈ کیے، اور جولیانا کے ریلیٹیو سے لیور کی فیملی کو تلاش کرنے والوں کا بھی رابطہ ہوا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب ایڈلینا کی بہن ایڈنس کو اپنی بھابھی کے تھرو لیور کا پتہ چلا، اور اس کی 13 سالہ بیٹی ایمینول نے سوشل میڈیا پہ لیور کو تلاش کر کے میسج بھیجا، جس کے نتیجے میں لیور نے اپنی خالہ یعنی ایڈنس سے بات کی، اور اس کے سالوں کی محنت رنگ لے آئی۔ اس کے اپنے خاندان سے رابطہ ہو گیا، لیکن اس کی ماں اور باپ آخر کہاں تھے؟ ان سب سوالوں کا جواب لیور کو اس کی خالہ ایڈنس سے ہی مل سکتا تھا، مگر انہیں بھی لیور کی مکمل تصدیق کرنی تھی، لہٰذا
ایک اور ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا جس کے پازیٹیو رزلٹ آنے پہ لیور کو پتا چلا کہ ایڈلینا ہی اس کی ماں ہے، اور اسے چھوڑنے کے بعد انہوں نے ایک اور شادی کر لی جس کا اختتام ان کے ہسبینڈ کی موت اور ان کے ایپیلیپسی کے ڈائگنوزس کے ساتھ ہوا، جس کے بعد وہ فیملی کے پاس واپس آ گئیں۔ البتہ لیور کے فادر کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ان سب انکشافات کے بعد لیور کی زندگی کا وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے اس نے برسوں انتظار اور سٹرگل کی تھی، اور وہ فائنلی ایڈلینا یعنی اپنی ماں سے ملا جو کہ ایپیلیپسی کی وجہ سے ایک نرسنگ ہوم میں رہائش پذیر تھی۔ اور وہ لمحہ تھا جب لیور کے بقول ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں اور خوشی کا احساس ہر چیز پہ حاوی ہو گیا۔ ماں بیٹے گلے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایڈلینا نے لیور سے معافی مانگی اور لیور نے برازیل میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی کا تو ہیپی اینڈ ہو گیا، لیکن ابراہیم اور ٹووا کی کہانی ادھوری رہ گئی، اور ان بہت سارے بچوں کی بھی جو سمگل کر کے جانے کہاں اور کیسے ہاتھوں میں سونپ دیے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔